وہ دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ میں اختتام پر تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ دوپہر اگرچہ ڈل چکی تھی لیکن موسم کی شدت کے باعث یوں ہی محسوس ہوتا تھا سورج سر پر ٹھہر گیا ہو۔ دوہرے قتل کی وہ واردات چودھری غنی کے ڈیرے پر ہوئی تھی۔ چودھری غنی کا تعلق موضع ٹبی سے تھا۔ مذکورہ ڈیرہ گاؤں کے جنوب میں تا حد نگاہ پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان واقع تھا۔ ان دنوں میں قصبہ نجیب آباد میں تعینات تھا۔ یہ قصبہ موضع ٹبی سے نزدیک ہی تھا۔ ہم ایک تانگے پر سوار ہو کر پہلے ٹبی آئے، پھر چودھری غنی کے ساتھ اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ وہ ڈیرہ نیچی چھتوں والے 3 کمروں اور ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں مختلف زرعی آلات اور کچھ ناکارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ ٹیوب ویل کے لیے مخصوص تھا، جبکہ تیسرے کمرے کی سیٹنگ سے اندازہ ہوتا تھا اسے بطور رہائش استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی چارپائی کے علاوہ ایک چھوٹی میز اور 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ دونوں مقتولین کی لاشیں مذکورہ چارپائی پر پڑی تھیں۔ لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا جو ایک طرف سے خون آلود تھی۔ میں چارپائی کی طرف بڑھا تو چودھری غنی اضطراری لہجے میں بولا، "1 منٹ ملک صاحب۔" میں رک کر سوالیہ نظر سے چودھری کو دیکھنے لگا۔ اس ڈیرے پر نصف درجن سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تھے اور مزید بھی آ رہے تھے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے گاؤں میں ایک کھلبلی سی مچا دی تھی۔ چودھری نے وہاں موجود لوگوں کو کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ پلک جھپکتے میں کمرہ خالی ہو گیا۔ صرف میں، چودھری اور کانسٹیبل ساجد اس کمرے میں رہ گئے۔ چودھری نے کانسٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "کاکا، تم بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔" ساجد کی عمر 20 کے قریب تھی لیکن وہ اپنی صحت اور چہرے کی معصومیت کے باعث 14-15 سال کا لڑکا دکھائی دیتا تھا۔ اس لیے چودھری غنی نے اسے کاکا بمانی بچہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ساجد نے متذبذب نظر سے میری طرف دیکھا، پھر میری نگاہ میں تائیدی تاثر کو پا کر وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ چودھری نے دروازے کے کواڑ پھیرے اور میری طرف مڑتے ہوئے بولا، "دراصل ان دونوں کی حالت ایسی نہیں کہ کمرے میں تماشا لگایا جائے۔" اس کا اشارہ چارپائی پر رکھی لاشوں کی سمت تھا۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی کے نزدیک آ گیا۔ اسی لمحے چودھری غنی نے چادر کو ایک کونے سے پکڑ کر لاشوں کے اوپر سے کھینچ لیا۔ میری نگاہ ایک شرمناک منظر سے متصادم ہوئی اور بے اختیار جھک گئی۔ وہ مرد و زن کی 2 لاشیں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر لدی ہوئی۔ ان کے جسم لباس سے عاری تھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تاہم ان کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل یا واضح اشارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فطری لباس میں وہ دونوں اپنی کہانی خود بیان کر رہے تھے۔ میں نے اسی لیے مجمع کو باہر نکالا ہے۔ چودھری کی بوجھل اور دھیمی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، "کون ہیں یہ دونوں؟" "مشتاق تو میرا نوکر ہے۔" اس نے مرد کی لاش کی جانب اشارہ کیا۔ "ادھر ڈیرے پر ہی ہوتا ہے۔" پھر وہ عورت کے بارے میں بتانے لگا، "یہ سوگی ہے، سغرا عرف سوگی، بشارت کی بیوی۔ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟" بے اختیار میری زبان سے نکل گیا۔ چودھری معنی خیز لہجے میں بولا، "آپ خود ہی دیکھ لیں۔" میں گمبھیر انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ چودھری نے لوگوں کو جائے وقوع سے ہٹا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ واقعی مقتولین کے منظر کو عام نمائش کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ یہ موسم کی شدت کا نہیں بلکہ حالات کی حدت کا نتیجہ تھا۔ بہرحال موقع کی کارروائیز بہت ضروری تھی، اس لیے میں بڑے محتاط طریقے سے ان لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ 15 منٹ کے تنقیدی جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشتاق اور سوگی کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ یہ بے خبری ان کی بیگانگی اور خشوع و خضوع کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان دونوں کے جسموں میں کسی پوری طرح بھرے ہوئے ریوالور کو خالی کر دیا گیا تھا۔ دونوں کے ابدان کے بالائی حصے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ یہ واردات بادی النظر میں کسی شدید انتقامی کارروائی کا نتیجہ دکھائی دیتی تھی۔ سوگی اور مشتاق کی خون چکان لاشوں کو دیکھ کر مجھے دلی افسوس ہوا۔ سوگی اگرچہ اب زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، تاہم اس کے چہرے کے نقوش اسے غیر معمولی حسین ظاہر کرتے تھے۔ مشتاق بھی ایک وجیح و شکیل مرد تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ان دونوں کی لاشوں کو دوبارہ سفید خون آلود چادر
से ढांक दिया। यह किसका कारनामा हो सकता है? मैंने चौधरी गनी की तरफ देखते हुए पूछा। वो अपनी एक टांग को दबाते हुए बोला, ये तो आप पता चलाएंगे। आपका जहन क्या कहता है? मेरा जहन तो बशारत की तरफ जा रहा है, यानी सुग्गी के शोहर की तरफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो दोबारा अपनी टांग को मसलते हुए बोला, ऐसी गैरतमंदी की कार्रवाई कोई शोहर ही कर सकता है मलिक साहब। क्या बशारत से इस बारे में कोई पूछ गछ की गई है? मैंने उसकी तरफ बंदा दौड़ाया था, चौधरी ने बताया, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। इसका मतलब है बशारत को अभी तक इस वाक़े की इत्तला नहीं मिली, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। चौधरी बोला, मलिक साहब, अगर मेरा जहन सही खतूत पर सोच रहा है तो ऐन मुमकिन है बशारत खुद ही कहीं इधर उधर हो गया हो। चौधरी ने मानीखेज अंदाज में बात मुकम्मल की तो मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी पेश न आई कि वो बशारत को सुग्गी और मुश्ताक का कातिल समझ रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, चौधरी साहब, आप इस वारदात के बारे में क्या जानते हैं? कुछ ज्यादा नहीं। उसका हाथ एक मरतबा फिर दाएं टांग की जानिब चला गया। मैंने पूछा, क्या आपकी टांग के साथ कोई मसला है? हाँ, पिछले दिनों से ये मसला शुरू हुआ है, उसने जवाब दिया। हकीम इसे अरकुन निसा कहते हैं। फिर वो बड़े भोंडे अंदाज में बोला, पता नहीं किस कम वक्त का अर्क मुझे तकलीफ पहुंचाने इस टांग पर आ बैठा है। बहरहाल उसने जुमला अधूरा छोड़कर खजालत अमीज नजर से मुझे देखा। मैंने उसके आमियाना बयान पर जब कोई तबसरा ना किया तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बेजारी से बोला, मैं तो उधर अपनी हवेली में आराम कर रहा था। मुराद घबराया हुआ मेरे पास आया और बताया कि डेरे पर किसी ने मुश्ताक और सुग्गी को कत्ल कर दिया है। मैं हवेली से डेरे पर आया और उन दोनों की लाशों को खून में लथपथ पड़े देख कर पलक झपकते में समझ गया वो किस ड्रामे के किरदार बने हुए थे। मैंने ही मुराद को हुक्म किया कि वो लाशों को चादर से ढक दे। उसके बाद मैंने अपने एक बंदे को बशारत की तरफ दौड़ाया। वो घर में ना मिला और ना ही खेतों में कहीं नजर आया। मेरा भेजा हुआ बंदा नाकाम लौट आया। वो लम्हे भर को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, फिर मैं हवेली चला गया और मंजूरे को आपकी तरफ भेज दिया ताकि आप मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई कर सकें। और हाँ, ताक की बीवी को भी इतला दे दी गई है। उसने अपने घर में रोना पीटना डाल रखा है। वो एक मरतबा यहाँ से भी होकर गई है, लेकिन मेरी हदायत के मुताबिक मुराद ने उसे कमरे में नहीं घुसने दिया। फिर रुककर वो मुझसे मुस्तफसर हुआ, आप ही बताएं, एक बीवी का अपने शोहर को इस हालत में देखना क्या मुनासिब है? कतई मुनासिब नहीं, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। चौधरी बोला, बल्किस मुराद से बहसो तकरार करती रही, लेकिन वो मेरी ताकीद के मुताबिक एक ही बात पर डटा रहा, पहले पुलिस अपनी जरूरी कार्रवाई करेगी, फिर किसी को लाशों तक जाने दिया जाएगा। मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था? आपने जितना किया ये भी काफी है, मैंने चौधरी गनी के खामोश होने पर कहा। फिर पूछा, क्या मुराद नामी वो बंदा बाहर मौजूद है? वो मुतदिल अंदाज में बोला, नहीं जनाब, वो इस वक्त उधर गांव में है। फिर एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद इजाफा करते हुए बोला, मलिक साहब, आप वकूआ की कार्रवाई से फारिग होकर मेरी हवेली में आ जाएं, बाकी बातें वही होंगी। मैं अरकुन निसा की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे इजाजत दें, मैं हवेली में जाकर आराम करूँगा। ठीक है चौधरी साहब, आप जाएं, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। चौधरी डेरे से रुखसत हुआ तो मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। साजिद को मैंने कमरे के दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया ताकि मेरी इजाजत के बगैर कोई उस कमरे में दाखिल ना हो। बाहर मौजूद 8-9 अफराद अंदर आने और लाशों का नजारा करने के लिए बेचैन थे। उस बेचैनी को मैं बखूबी समझ रहा था। वो अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर थे। उस पर मुस्तजाद वारदात की नौयत थी जो उनके इश्तियाक को बढ़ाने का बायस थी। ताहम मैंने उन्हें डेरे के सहन तक महदूद कर दिया। लाशों का मैं तफसीली मायना कर चुका था, लिहाजा पहली फुर्सत में उन्हें जिले अस्पताल पहुंचाने का फैसला कर लिया। मुश्ताक और सुग्गी की लाशें अगर जाए वारदात से हट जाती तो वहां मौजूद लोगों की बेचैनी और तजस्सुस को भी करार आ जाता। वो सब्र करके बैठ जाते। सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं थी। जो शय रसाई में ना हो उस पर सब्र आ ही जाता है। मैंने कांस्टेबल साजिद को भी लाशों के साथ ही अस्पताल भेज दिया। साजिद एक ज़हीन और मामला फहम एहलकार था। उसकी पुलिस सर्विस का अरसा चंद साल पर मुहित था, लेकिन मुझे उससे बड़ी उम्मीदें थी। मुझे यकीन था वो आगे जाकर बहुत तरक्की करेगा। बरसबील तज़किरा बाद में साजिद थाना इंचार्ज बनने में कामयाब हो गया था। मैं उस कमरे का तफसीली जायजा लेने लगा। वो 12 ज़रब 15 का एक आम सा नीची छत वाला कमरा था जिसमें दरवाजे के
علاوہ 2 پٹ والی ایک کھڑکی بھی موجود تھی۔ مذکورہ کھڑکی کمرے کی عقبی جانب کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ کمرے کی عقبی سمت دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ ڈھیر سے چند گز فاصلے پر ایک نہر گزرتی تھی جو بل کھاتی ہوئی شمال کی جانب چلی جاتی تھی۔ میں چند لمحات تک وہ قدرتی اور فطرتی منظر دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کو بند کر دیا۔ مذکورہ کھڑکی کا سائز 3x5 فٹ رہا ہوگا اور اس میں کسی قسم کی آہنی سلاخیں یا جالی وغیرہ نصب نہیں تھی۔ اس کمرے کے مزید جائزے میں مجھے صرف 10 منٹ لگے۔ جس چارپائی پر سے مشتاق اور سوگی کی لاشیں اٹھائی گئی تھی اس پر کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھا ہوا تھا، لہٰذا وہ چارپائی بھی جا بجا خون آلود ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ کمرے کا کچا فرش بھی چارپائی کے نیچے خون آلود تھا، تاہم وہاں گرنے والا خون جم کر خشک ہو گیا تھا۔ آلہ قتل کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ اس کمرے سے اور بھی کوئی ایسی چیز دستیاب نہ ہوئی جو اس واردات پر روشنی ڈال سکتی۔ میں اس کمرے میں ضروری کارروائی کے بعد باہر نکل آیا اور دروازے کو بند کر کے کنڈی لگانے کے بعد دوسرے کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ صحن میں موجود لوگوں کے چہرے تجسس سے چمک رہے تھے، انداز و اطوار میں بے چینی پائی جاتی تھی، آنکھوں میں سنسنی آمیز سوالات جھلکتے تھے۔ میں نے ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور ایک پکی عمر کے شخص کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ مجھے ایک سمجھدار اور بردبار آدمی لگا تھا اور اسی معقولیت کے باعث میں نے اس کا انتخاب بھی کیا۔ مذکورہ شخص مکان کی انداز سے میرے قریب پہنچا اور بعد باملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ جی رحمت علی، اس نے جواب دیا۔ رحمت علی، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا تم بھی موضع طبی ہی میں رہتے ہو؟ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان دھیما رکھا تھا۔ جی سرکار۔ اس نے اپنی آنکھوں کو اسباتی جنبش دی۔ کرتے کیا ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ اولاد جوان ہو گئی ہے، اب وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے بیٹے کہتے ہیں ابا آرام کرو اور خوب گھومو پھرو، کام ہم کریں گے۔ خوش قسمت ہو چاچا رحمت، میں نے فرط جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ ایسی فرما بردار اور صالح اولاد تو کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے، بس جی اللہ کا کرم ہے، وہ سادگی سے بولا۔ بزرگوں نے اولاد کے سلسلے میں ایک ہی ٹوٹکا بتایا ہے، اس ٹوٹکے پر عمل کیا اور نتیجہ 100% پایا ہے۔ چاچا وہ ٹوٹکا مجھے بھی بتا دو۔ میں نے کہا، کیا آپ بھی بچوں والے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شادی تو ہو گئی ہے نا؟ اس زمانے میں میں غیر شادی شدہ تھا۔ چنانچہ میں نے رحمت علی کے جواب میں ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور کہا، شادی نہیں ہوئی تو ہو بھی جائے گی، اور شادی کے بعد ظاہر ہے بچے بھی ہوں گے، لہٰذا تم مجھے وہ مفید ٹوٹکا بتا ہی دو۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو نیک اور صالح اولاد پیدا کرنے کے لیے اس پر عمل بھی کروں گا۔ وہ ٹوٹکا اتنا سادہ اور آسان ہے کہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آواز میلوں دور سے آ رہی ہو، اور آپ کے سامنے زبان کھولتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ رحمت علی بہت گہرا شخص تھا۔ ہمیں دھیمے لہجے میں باتیں کرتے دیکھ کر وہاں موجود افراد بڑی بے قلی کا شکار نظر آتے تھے، لہٰذا میں نے اس کی مشکل کا حل نکالتے ہوئے رحمت علی سے کہا، چاچا رحمت تم میرے ساتھ آؤ۔ پھر میں نے دوسرے کمرے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ رحمت علی بھی میری تقلید کرتے ہوئے اس کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ اس کمرے میں مختلف نوعیت اور استعمال کے زرعی آلات کے علاوہ ناکارہ سامان بھرا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا معائنہ اور آلہ قتل کی تلاش جاری رکھتے ہوئے رحمت علی سے پوچھا، چاچا بڑی عجیب بات کی ہے تم نے، جب وہ ٹوٹکا اتنا سادہ ہے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ میرے سامنے زبان کھولتے ہوئے تم خوف زدہ کیوں ہو؟ میرے دوستانہ رویے نے اس کی ہمت بندھائی اور وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، وہ دراصل آپ پولیس والے ہیں نا؟ پولیس والا ہوں تو میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے پولیس والوں کو اوپر کی بہت آمدنی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں چاچا، تو پھر مجھے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں ہاں بولو۔ رحمت علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے بزرگوں نے نصیحت کی تھی کہ بیوی اور بچوں کو ہمیشہ رزق حلال کھلانا۔ میں نے تو ساری زندگی اسی سادہ سے ٹوٹکے پر عمل کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے بڑھاپا بڑے آرام و سکون سے گزر رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، تمہارا بڑھاپا اور تمہاری اولاد کی جوانی۔ رحمت علی نے ایک آفاقی حقیقت بیان کی تھی جس سے انکار کرنے والا معقولیت کے دائرے سے باہر کھڑا نظر آتا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر اس حقیقت کے عملی تجربے سے گزرا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس وقت نانا اور دادا جیسے ٹائٹل
سنبھالے بیٹھا ہوں، مگر مجال ہے مجھے اولاد کی طرف سے اور ان کی اولاد کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ اس بات پر کسی شک و شبے کی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ میری تلاش اور جستجو دوسرے سے تیسرے کمرے میں پہنچی، مگر وہاں بھی مجھے کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ مذکورہ کمرے میں ٹیوب ویل کے انجن، تیل والے ڈرم اور انجن کے مختلف پرزاجات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم پوری تیاری کے بعد تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ میرے دستی تھیلے میں ہتھ کڑی اور دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ ایک سرکاری تالا بھی موجود تھا۔ میں نے اس کمرے پر سرکاری تالا ڈال دیا۔ یہاں سے مقتولین مشتاق اور سگی کی ناقابل تبصرہ لاشیں ملی تھی۔ اس سرکاری مہر کے بعد کوئی اس دروازے کو کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی۔ رحمت علی کو میں نے آخر کے لیے رکھا تھا۔ ڈیرے پر ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد رحمت علی کے ساتھ موضع ٹبی کی طرف چل پڑا۔ وہ ڈیرہ گاؤں سے بمشکل 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر تھا۔ ڈیرے سے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے میں نے رحمت علی سے درجن بار اہم سوال کیے، جن کے اس نے تسلی بخش جواب دیے۔ اس سے میری معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ میں آگے چل کر یہ انکشاف مناسب مواقع پر کرتا جاؤں گا۔ آپ اسے کہانی نویسی کا تقاضا سمجھ لیں۔ چودھری غنی نے مجھ سے کہا تھا کہ جائے واردات سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا حویلی میں آؤں، لیکن میں نے پہلے بشارت کی خبر گیری ضروری سمجھی۔ چودھری ہی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بشارت گھر میں موجود تھا اور نہ ہی کھیتوں میں کہیں دکھائی دیا تھا۔ بہرحال پوچھتے پاچھتے بشارت کے گھر تک پہنچ گیا۔ بشارت کا گھر لگ بھگ گاؤں کے وسط میں واقع تھا اور اس کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اندر بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے متعدد افراد کے آپس میں تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ میری دستک کے جواب میں درمیانے قد کے ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ گھبرا گیا۔ اس کے رد عمل نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا بشارت تمہارا ہی نام ہے؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میں یہی سمجھا تھا۔ بشارت گھر آ گیا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والی گھبراہٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اس شخص نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میں فرمان ہوں جی، بشارت کا سانڈو۔ بشارت کو باہر بھیجو۔ میں نے فرمان سے کہا، کیا وہ گھر میں ہے؟ بشارت کے ہم زلف نے جواب دیا، وہ تو ابھی گھر نہیں پہنچا، ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ادھر کھیتوں میں بھی نہیں۔ میں نے فرمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ ہمیں کچھ خبر نہیں اس کی۔ دوسرا سیما نظر سے دائیں بائیں گلی میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر مجھ سے کہنے لگا، آپ اندر آ جائیں جناب، تھوڑی دیر آپ اور یہاں کھڑے رہے تو گلی میں میلہ لگ جائے گا۔ تمہارے ساڑو نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ میلہ تو لگنا ہی ہے۔ میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا بشارت ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں بشارت کی بیٹھک میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ فرمان اور اس کی بیوی کبرا بھی وہاں موجود تھے۔ اپنے 3 بچوں کو انہوں نے گھر کے اندرونی حصے تک محدود کر دیا۔ میری آمد سے قبل اس گھر کے اندر یہ پاس پڑوس والے جمع تھے۔ فرمان نے انہیں رخصت کر دیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ میں قصبہ نجیب آباد کا تھانہ انچارج ہوں۔ آپ لوگوں کا گاؤں موضع ٹبی میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے۔ فرمان نے بڑے سنجیدہ انداز میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا، مگر اس کی بیوی کبرا خاموش نہ رہ سکی۔ وہ احتجاجی لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوئی۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ رچا بسا تھا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے قانونی کارروائی میں اتنی جلدی کیوں کی؟ کم از کم بشارت کے آنے کا انتظار تو کر لیتے۔ لاشیں تو بعد میں بھی ہسپتال بھجوائی جا سکتی تھی۔ میں تو اپنی بہن کا منہ بھی نہیں دیکھ سکی، فروخان سی ہو گئی۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کر کبرا۔ فرمان نے بڑے نرم انداز میں اسے سرزنش کی۔ کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں؟ اس حالت میں تم سوگی کا منہ دیکھ کر کیا کرتی؟ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حالات کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ میں کبرا کے دکھ کو سمجھ رہا تھا، کچھ بھی تھا۔ بہرحال سغرا اور سوگی اس کی چھوٹی بہن تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ مقتولین کی لاشوں کو زیادہ دیر تک جائے واردات پر رکھ کر تماشا نہیں بنایا جا سکتا تھا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اوپر سے شدید گرمی کا موسم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر کبرا کی طرف دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولین کی لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی، پھر تدفین سے پہلے تم جی بھر کر اپنی بہن کا منہ دیکھ لینا۔ تھانے دار صاحب، ہم ادھر چودھریوں کے ڈیرے پر بھی گئے تھے، کبرا بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن اس نامراد مراد نے ہمیں
کمرے کے اندر نہیں جانے دیا۔ خدا کا غضب، میری چھوٹی بہن قتل ہو گئی اور مجھے اس کی لاش تک جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کبرا، فرمان نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہی ہو۔ سگی نے تو ہماری ناک کٹوا دی ہے، شور شرابہ مچا کر تم باقی کی کسر پوری کرنا چاہتی ہو۔ فرمان کا آخری جملہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے ایک معقول اور سمجھدار آدمی لگا۔ حالات کی نزاکت کو اس نے بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے ایک ایک جملہ ناپ تول کر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کبرا کی تشفی کی خاطر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی میں کوئی تم لوگوں کا دشمن نہیں ہوں۔ مراد کو چودھری غنی ہی نے وہاں متعین کیا تھا۔ مقتول مشتاق کی بیوی بلقیس بھی اپنے شوہر کا منہ دیکھنے وہاں پہنچی تھی، لیکن آپ لوگوں کی طرح مراد نے بلقیس کو بھی کمرے کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا۔ پھر میں نے فرمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر عقل مند ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم جذبات میں بہنے کی بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ بدنامی آپ ہی لوگوں کی ہے۔ پتہ نہیں میری بات اس کی عقل میں بیٹھی کہ نہیں۔ بہرحال وہ خاموش ہو کر گاہے گاہے نفی میں گردن ہلانے لگے۔ فرمان میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ کی باتوں سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اس دوہرے قتل کے سلسلے میں بشارت پر شک کر رہے ہیں۔ کیا میں بشارت پر شک کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا تو وہ جذبز ہو کر رہ گیا۔ خجالت آمیز انداز میں بولا، میرا مطلب ہے بشارت اتنا بہادر نہیں ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ بہادر کی بجائے غیرت مند استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن کبرا کی موجودگی کے اسباب اس نے جملے میں رد و بدل کر دیا تھا۔ سگی کے لاابالی کردار کے بارے میں رحمت علی نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ اب فرمان کے رویے سے بھی میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سالی کی حرکتوں سے خوش نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، فرمان، بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بزدل سے بزدل انسان بھی غیرت کے جوش میں ٹارزن بن جاتا ہے۔ اگر بشارت اس دوہرے قتل کی واردات میں ملوث نہیں تو پھر وہ کہاں غائب ہے؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، میں نے خود بھی کھیتوں میں جا کر اسے دیکھا ہے۔ وہ مجھے اپنی زمین پر دکھائی دیا ہے اور نہ ہی اس کے بیل گاڑی کہیں نظر آئی۔ بشارت کی زمین کس طرف واقع ہے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ فرمان نے جواب دیا، ادھر مغرب کی طرف۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مذکورہ سمت میں اشارہ بھی کیا۔ کوئی 15 منٹ کے پیدل فاصلے پر بشارت کی 5 ایکڑ اراضی ہے۔ وہ آج بیل گاڑی کو بھی ساتھ لے گیا تھا، کہہ رہا تھا واپسی پر اپنے اور میرے جانوروں کے لیے سبز چارہ لے آئے گا، مگر ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے اور بشارت کے پالتو جانوروں کی تفصیل بتانے لگا۔ کبرا نے کہا، ہم بھی بشارت کے انتظار میں اپنا گاڑ چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہیں۔ چھوٹے بچے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کون چھوٹا مسئلہ؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سگی کا ایک ہی تو بچہ ہے، نوید، کبرا نے بتایا۔ میں اسی معصوم کی بات کر رہی ہوں۔ اب نوید کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے گھر جائیں؟ فرمان کہتا ہے نوید کو اپنے ساتھ لے چلو، وہ دن میں بھی تو ادھر ہی رہا ہے، لیکن میں بشارت کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ کبرا کی باتیں انکشاف انگیز تھیں۔ میں نے بشارت کے بیٹے نوید کے سلسلے میں کرید کر اس سے سوال کیے تو مزید حقائق نکل کر سامنے آ گئے۔ کبرا نے میرے استفسارات کے جواب میں بتایا، آج دوپہر کو جب سگی بشارت کے لیے کھانا لے کر کھیتوں کی طرف جانے لگی تو اس نے ننھے نوید کو اس کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ نوید کی عمر کم و بیش 5 سال تھی اور وہ اپنی خالہ کے گھر میں خوشی خوشی رہ جاتا تھا۔ کبرا کا گھر اسی گلی میں 2 گھر چھوڑ کر واقع تھا۔ کبرا کے 3 بچے تھے جن کی عمریں الگ ترتیب 10، 8 اور 5 سال تھی۔ اسماعیل اور اسلان بڑے تھے جبکہ رابعہ نوید کی ہم عمر تھی۔ نوید اسی کے ساتھ زیادہ گھل مل کر کھیلتا تھا۔ میں نے کبرا سے پوچھا، سگی کتنے بجے نوید کو تمہارے پاس چھوڑ کر گئی؟ میرا خیال ہے اس وقت 12:30 بجے تھے، اس نے بتایا۔ اس نے جاتے وقت کوئی خاص بات کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ سوچنے والے انداز میں بولی۔ کیا وہ روزانہ اسی وقت بشارت کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی تھی؟ ہاں جی، لگ بھگ اسی وقت وہ بشارت کو کھانا دینے جاتی تھی۔ اس کے لہجے میں تذبذب جھلکنے لگا، اور ادھر جاتے ہوئے وہ نوید کو ہمارے گھر ہی میں چھوڑتی تھی۔ کیا بات ہے کبرا؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی اندرونی بے چینی کو بھانپ لیا۔ تم مجھے الجھی ہوئی نظر آ رہی ہو، کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتاؤ۔ وہ جی، میں ایک بات تانا بھول گئی، وہ کشمکش کسی کیفیت میں بولی۔ پتہ نہیں اس کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ میں نے جلدی سے کہا، تم بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے بتایا، سگی نے کھیتوں کی طرف
طرف جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آج اسے واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ گلوگیر انداز میں بولی، کہ سوگی کو اتنی دیر ہو جائے گی کہ وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹ سکے گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبا گئی تھی۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ چھوٹی بہن کی شرمناک موت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن قانون کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری تھا، لہٰذا میں نے 2 منٹ کے توقف کے بعد قرید اور پوچھ تاچھ کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ کبرا بی بی، سگرا نے اپنے دیر سے واپس آنے کی کوئی وجہ بھی تو تمہیں بتائی ہوگی؟ جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور غمناک لہجے میں بولی۔ اس نے کہا تھا بشارت کو کھانا کھلانے کے بعد وہ چودھریوں کی حویلی جائے گی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، وہ چودھریوں کی حویلی کیوں جانا چاہتی تھی؟ چودھری غنی نے اسے کسی کام سے بلایا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا کس کام سے؟ یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے زیادہ پوچھا بھی نہیں۔ چودھری غنی صاحب تو اس پنڈ کے مالک و مختار ہیں، وہ کسی کو بھی اپنی حویلی میں طلب کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کبرا نے چودھری غنی کے بلاوے کے بارے میں مجھے بہت سادگی سے بتایا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک عجب سا ٹھٹکا آ بیٹھا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وقوع پر چودھری غنی سے میری بات ہو چکی تھی اور میں نے اس سے سگی اور مشتاق کے بارے میں کئی سوالات کیے تھے۔ اگر چودھری غنی نے آج دوپہر میں سگی کو اپنی حویلی میں بلایا تھا تو وہ اس کا تذکرہ ضرور کرتا، اور اگر چودھری نے دانستہ اس پہلو کی پردہ پوشی کی تھی تو پھر میرے اندیشوں کی دیوار کی اقامت میں مزید اضافہ ممکن تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مجھے چودھری کی حویلی کی طرف ہی جانا تھا۔ چودھری سے گفتگو کا مواد حاصل کرنے کے لیے میں پوری طرح کبرا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلمیٰ تک یہ اطلاع کس نے پہنچائی کہ چودھری غنی نے اسے حویلی پر بلایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماسی مختاراں آئی تھی سگی کو بتانے، اس نے جواب دیا۔ یہ ماسی مختاراں کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ ماسی مختاراں چودھری غنی کی نوکرانی ہے، کبرا نے جواب دیا۔ وہ ادھر حویلی ہی میں رہتی ہے۔ میں نے ماسی مختاراں کے نام پر دائرہ لگا کر اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، اور پہلے سے 3 اور نام بھی دائروں میں بند میرے ذہن میں محفوظ ہو چکے تھے، اور وہ نام تھے چودھری غنی، بشارت اور مراد۔ میرے خیال میں ان 4 افراد سے پوچھ گچھ کافی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ مزید چند سوالات کے بعد میں نے کبرا اور اس کے شوہر کو فارغ کر دیا۔ میں نے ان دونوں سے مشتاق کے بارے میں بھی گھما پھرا کر کئی سوالات کیے۔ انہوں نے جواب میں کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کی۔ بشارت کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے آس پڑوس کے 3-4 افراد سے بھی مختصر گفتگو کی۔ اس دوہرے قتل کے ذمہ دار پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکا، تاہم ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے سوگی کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو نقشہ کھینچا وہ رحمت علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی تائید کرتا تھا۔ سوگی تسلی بخش کردار کی مالک نہیں سمجھی جاتی تھی۔ میں چودھری غنی کی حویلی کی طرف جانے لگا تو کبرا کا شوہر فرمان بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ اسی وقت ایک گورا چٹا معصوم سا بچہ دروازے میں نمودار ہوا اور فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خالو، میری اماں اور ابا کب آئیں گے؟ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ بشارت کا بیٹا نوید تھا۔ میں نے اس بچے کی عمر کا اندازہ 5 اور 6 سال کے درمیان قائم کیا۔ اس کے مختصر اور سادہ سے سوال میں دنیا جہاں کی تشویش رچی بسی تھی۔ اس معصوم صورت کو دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ اس نے اپنی ماں اور باپ کے بارے میں بڑی چاہت سے استفسار کیا تھا۔ اس کے ننھے سے ذہن اور نازک سے دل کو کیا معلوم کہ اس کی ماں اب کبھی واپس نہیں آئے گی، اور باپ اگر اس واردات میں ملوث ہے تو پتہ نہیں وہ کتنے شب و روز جیل کی سنگلاخ اور بے رحم دیواروں کے پیچھے گزارے گا۔ ماں باپ کے افعال و اعمال میں ننھے نوید کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر اس افعال و اعمال کے نتائج سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نوعیت کے معاملات میں قدرت کی مسلطوں کو سمجھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان میں کوئی کجی یا کمزوری موجود ہو تو ایسے مواقع پر انسان کو گمراہ ہوتے ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور نوید کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تمہارے ابا اور اماں کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، تم اندر جا کر اپنی خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ میں اس موقع پر اس سے زیادہ اسے اور کیا تسلی دے سکتا تھا۔ اس نے سر تپا میرے سراپا پر ایک گہری نظر ڈالی اور بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگا، اماں ابا کہاں گم ہو گئے ہیں؟ ہم پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ آپ پولیس والے ہیں؟ اس کی ویران آنکھیں مجھ پر ٹک گئی۔ اس کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کے اندر میری آمد کے بعد پولیس کا تذکرہ ضرور ہوا ہوگا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر نوید کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور اس کے سوال کے جواب میں اسی کے انداز سے کہا،
کہا جی بیٹا میں پولیس ہوں، مجھے تو آپ سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا آپ تو بہت اچھے ہیں، لوگ پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا لوگ پاگل ہیں۔ اس سے پہلے کہ نوید مجھ سے معصومیت بھرا کوئی اور سوال کرتا، فرمان نے اسے آنکھیں دکھائیں اور قدرے سخت لہجے میں کہا نوید تم سے کہا ہے نا اندر جاؤ، لوگ پاگل ہیں، لوگ پاگل ہیں۔ وہ تالی بجا کر میرے کہے ہوئے جملے کو دہراتے ہوئے گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ یہ اس کی ایک غیر ارادی اور بچگانہ حرکت تھی، لیکن غور و فکر کرنے والا ذہن اسے معاشرے پر ایک گہرے تن سے تعبیر کر سکتا تھا۔ بچپن کتنا بے فکرہ ہوتا ہے۔ نوید کا معصوم ذہن اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا تھا کہ حالات کی ایک شفاف کروٹ نے اس کے نازک اور غداز قدموں کے سامنے کون سی پرخار راہ بچھا دی ہے۔ فرمان میرے ساتھ چودھری غنی کی حویلی تک آیا۔ میں نے رخصت کرتے وقت اسے ہدایت کی تم بشارت کے گھر ہی میں رہنا، اور جیسے ہی وہ واپس آئے فوراً مجھے مطلع کرنا، میں ادھر چودھری کی حویلی ہی میں بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے سرکار، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور نوید کا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ وہ بہت معصوم اور پیارا بچہ ہے جی، وہ میرے اپنے بچوں جیسا ہی ہے۔ فی الحال سوگی کے قتل کا ذکر اس کے سامنے کرنا مناسب نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں تم اپنی بیوی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا، آپ فکر نہ کریں جناب، وہ پرسوک انداز میں بولا۔ ادھر کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔